ہستی جناب محمد مصطفیٰ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے چنا۔ زندگی اسلام کے مزاج کے مطابق گزرتی رہی، انسان جس طرح کی زندگی اس سے مانگتا تھا اللہ نے وہ عطا فرمائی، اور جو اس وقت ہم زندگی کے طلبگار ہیں، جو ہمارے بڑے گزرے، ان میں اس زندگی کی جس کے پیچھے ہم ماں بہن بھائی باپ رشتہ دار بیوی بچے سب کو کراس کر رہے ہیں، ان کے اندر رتی برابر بھی اس کی جستجو نہیں تھی، اس کا احساس نہیں تھا۔ مثلا جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے، ہجرت کر کے آئے، تو مکان کے سامنے خالی مکان، گودام کے سامنے خالی گودام، تو لوگ کہتے چچا یہاں بھی کھٹڑا بچھا لے، وہ کہتے نا بھائی یہاں کون رہے، ہم تو اپنے اصلی گھر میں جا کے رہیں گے۔ اور آدھے پاکستان اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں چو پورا کرنے دو، واپس انہوں نے وہ کہنے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، کہنے گھروں کی طرف لوٹنا۔ تو یہ حویث نہیں تھی، لالچ نہیں تھا۔ کوئی رشتہ داروں کے مکان میں گیا، رشتہ داروں کے ہاں گیا، پیچھے اس کا تالا توڑ کے اپنے ہی لگا لیا، یہ بات نہیں تھی۔ دودھ سے روٹی کھا لینی، مکھن کا پیڑا رکھ لینا، گھی کو روٹی کو گھی کھلا، رات کی روٹی پانی گھی لگا کے مائیں نمک ڈال کے تل کے دیتی تھی، کیا بہترین ذائقہ تھا جو کڑھائی گوشت کا نہیں ہوتا تھا۔ اب تو پرہیز اتنا پرہیز آ گیا، اب اللہ کو پہچان نہیں، اس پرہیز میں اللہ کو پہچان نہ چھوڑ گئے۔ کسی زمانے میں بگڑیوں کے سر وہ جو چربی کو کاٹ کے نا اس کی ایک علیحدہ خوشبو محلے میں ہوا کرتی تھی، اسے سے صابن بنے کرتا تھا، وہی مائیں جس سپوں میں ملتیاں کرتی تھی۔ تائے چاچے ہمارے نلیاں ہمارے سامنے کچے سڑک جایا کرتے تھے، نہ کوئی بیماری نہ کوئی بلڈ پریشر، ڈاکٹر بھی اس وقت مکھیاں مارے کرتے تھے، اب ڈاکٹر بندے مار رہے ہیں ماشاء اللہ۔ سب کی بات نہیں کرتا، کئی مسیحا بھی ہیں، کئی مسیحا بھی ہیں، لیکن عجیب سی کیفیت ہے، یہ ایسی زندگی کی کامیابی کی دوڑ ہے، دشمن کو نہیں ہرا رہا، بیٹا باپ کو ہرا رہا ہے، بیٹی ہرا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹ رہی ہوں اور کوچوں کے اندر میں پانی پلا رہی ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کے، میں بڑی ترقی کر گئی۔ یہ تو بہت تزلزل کی طرف ہے، اور اس ترقی پر ساروں سے شاباش دے رہے ہیں۔ بلال چھوڑ کے فیصل موڑ جوائن کر لو، یہ چھوڑ کے ڈائیو کے اندر آ جاؤ، خدا کے بندو کیا ہو گیا؟ عورتوں کی کمائی کب سے کھانے لگ گئی؟ احساس جب دل کے اندر سے چلا گیا تو باپ گھر بیٹھا بیٹی کما کے لا رہی، کیا کروں جی میری دعائیں، مر جائے اس سے بہتر، یہ غیرتوں کی زندگی ہے، بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ کھڑا کرے اور تیری شکر کی دعائیں اللہ کرے تیری اور بڑھے، مر جا۔ خیر پور ٹامے والی سے گاڑی لاہور گئی، 6 گھنٹے میں پہنچی ہے، 6 گھنٹے کے اندر میری بچی 45 آدمیوں کے اوپر آدمیوں کے اندر پھرتی رہی، کسی ایک نے بھی بھائی بن کے نہیں دیکھا۔ جب یہ 40,000 روپے گھر لے کے آئے گی تو کیا اس کمائی میں برکت آئے گی تو اور مریضوں کو پیدا کرے گی۔ سمجھو میرے پیارو، ابھی ہماری نسل ہمارے کچھ قابو میں ہے، بہت ساری باہر نکل گئی، کچھ قابو میں ہے، چلو اسی سے بال لو۔ چلو اتنا تو گھر کے اندر کہہ رہی ہے میرا ابو ہے میری امی ہے، کل آنے والا وقت اگر یہی رہا تو انہوں نے کہنا بھی کوئی نہیں میرے، سنبھالنا سنبھولنا دور کی بات۔ میں جب بھی آج میرا بھی 4تھا پروگرام ہے، میں صبح نکلا ہوں، کل بھی اس طریقے سے تو دوڑ، کل میں ایک جگہ اس سے آ گیا، میں نے کہا یار میں نے کہا تھا مجھے قریب جو میں ٹائم تھا کہ میں آرام کر کے اگلے سفر پہ نکلو، تمہیں وہ یہاں سے 2 بجے فارغ کر رہے، پھر میں سفر پہ نکلا، نہ میرے سے ہوتی کوئی نہیں، آس امید بہت سارے لوگ لگا کے بیٹھتے ہیں، ایسے پیسوں کو بھائی چاٹنا جس میں انسان کی صحت نہ رہے، بچوں کو نہ دیکھ سکے، بیوی کو نہ دیکھ سکے، گھر نہ بیٹھ سکے، اللہ کی نعمتوں سے لذت نہ، ہم نے ایسے پیسے کا کیا کرنا؟
ساری چیز پیسہ نہیں ہوتی. اللہ کرے احساس پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر درد پیدا ہو جائے. یہ درد بڑی مشکل سے ملتا ہے, بڑی مشکل. پیسہ آسانی سے مل جاتا ہے, جاتے ہوئے کی جیب کاٹ لو, حرم میں لوگ نہیں چھوڑتے. میں ملتزم کو چمٹا کھڑا تھا, جب پہلی مرتبہ 2000 میں گیا, ایسا بلیٹ ہمارا ساری کمیزی پاڑ دی. اللہ کے گھر میں وہاں جانے آتا کو پیسہ حاصل کرنے میں, وقار بنانے میں, اپنا آپ بنانے میں صدیوں لگتی ہیں اور اپنا آپ گرانے میں 1 منٹ نہیں لگتا. جو چیزیں بنانی چاہیے تھی اس کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں, اور جو چیزیں انسان کو بےہودگی کے اندر نتیجے میں ملنی تھی سارے اس کے پیچھے دوڑ رہے. یار ایک بات تو بتاؤ, ساری رات ریری نہیں کرتے گزر جاتی ہے, ہائے مرگا, ٹانگوں میں درد, پیروں میں مرد کرا, چا پیا لے اور دودھ پلا دے, تھوڑا سا لونگ ڈال کے دے دے, دال چینی والی چائے پلا دے, لاڈی اسپرین لا دے, یہ کچھ نہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھو, سورہ ملک پڑھو, تسبیحات کرو, جلدی سو جاؤ تاکہ تمہاری نیند پوری ہو, تمہیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں آسانی پیدا ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں فاقہ. آپ نے تو حضرت علی سے یہ نہیں کہا تھا بچوں کو بھی ساتھ کام پہ لے جایا کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر رہی, کبھی نہیں کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات نہیں, میں رات کو ابو کے گھر جا کے رہ لو کروں گی, تو مصر چلا جا, شام چلا جا. گھر کے اندر جو ایک فضا, ایک محنت چلی ہوئی ہے, یہ محنت انسان کو, محنت کرنے والے کو بھی بیکار کر رہی ہے, اور جس کے لیے محنت کی جا رہی ہے یہ بیکار. کیوں؟ میں یوں دنیا گھومتا ہوں, دیکھو کم سے کم 1000-1500 بیٹھے ہیں, ایسے میں نے آج 4 مجمع دیکھے, اور ابھی تو یہ ربیع الاول گیا, ریشو کم ہو گیا, 6-7 مجمع ایسے دیکھتا تھا. تو بتاؤ ایک مہینے میں کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا؟ اگر 10,000 یا 5,000 لوگوں سے روزانہ واسطہ پڑتا تو ان میں سے 4 آ کر ایسی مایوسی کا میرے اندر انجیکشن لگا کے جاتے کہ میری تھکنی دور ہو جاتی اور ایسا میں بے جان ہو جاتا. میں کل جمعہ ہی تھا نا, پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت فیوزم آئے ہوئے تھے, میرے پاس وہی ناشتہ کیا. میں نے کہا میں رستے میں آرام کرتے چلے جاؤ, چلو میں بھی پیر محل میں ہوں. تو کہنے لگے حنان بس کر تقریر, میں بھی تھک گیا. اس کے اندر پہلوانی میں مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے, 10 آدمیوں کو سنبھالنا مشکل, 1 گھنٹے کی تقریر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہر مجمع, ہر انسان, ہر ذہن کا بیٹھا ہے, خطیب اللہ سے مانگ کے بیٹھتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن کو میں نے مطمئن کرنا ہے. اچھا میرے اللہ نے کہ دل میں بات ڈالی, میرا ارادہ یہاں رہنے کا ہے, کوئی لالچ نہیں, لیکن میرے دل کے اندر کلیم اللہ بات یوں ابل گئی. حالانکہ مجھے تو چاہیے میں آرام کروں, بھائی صدیق سے کہوں کہ مجھے صبح تک کوئی اٹھاوے نہ, اور نماز میں اپنی پڑھوں گا پھر سو جوں گا. لیکن میرے دل میں عبدالحنان اگر تیرے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا کر لے, کل 9-10 بجے میں کوئی مستورات کا پروگرام رکھ لو, چلو میں آدھے گھنٹے کی بات کر کے چلا جاؤں گا. جو بیوی اب گھروں کے اندر سو رہی ہیں, آ نہیں سکیں, بھائی صدیق اپنے گھر کے اندر اکٹھی کر لے. اگر میرے کہنے سے کوئی بہن بیٹی پردے میں آ گئی, کس کو غیرت کا احساس ہو گیا, تو خدا کی قسم یہاں سے لے کر اگلی منزل کا سفر مشکل ہے, اور آخرت کی کامیابی کا سفر بہت آسان ہو جائے. درد بانٹو لوگوں کے, درد بانٹو, بیٹھ کر مایوسیوں کے انجیکشن نہ لگاؤ. یار کوئی بات نہیں, اللہ بہتر کرے گا. تڑپ گئے صحابہ اور قریب تھا کہ اللہ کے نبی سے کہہ اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد, کب آئے گی, اب تو ہماری بس ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تمہارے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا, تمہیں نیزے پر چڑھا دیے گئے. تمہارے سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے جن کے لوہے کی کنگھیوں سے چمڑے ادھیڑ دیے گئے تھے, ابھی تو وہ تمہارے پر امتحان آئے نہیں. لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ, ابھی تو حالات آئیں گے, یہ تو کچھ بھی نہیں. خبردار
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ عقبہ پیچھے بیٹھا تھا کافر، انہوں نے کہا لے بھائی کام ہی ختم ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے یہ کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کو 2 دن میں بنایا، فی یومین، لے بھئی یہ تو اتر گیا پٹری سے، باتیں کی ان کو ہو کام خراب ہو گیا، بھائی کسی مالج کو دکھانا چاہیے۔ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب اس نے پیچھے کہا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے نبی یہ کیا بکواس کر رہا، یہ کہہ رہا بھرا اللہ 2 دن کے اندر زمین آسمان بنا سکتا ہے، ان کو کہو کہ یہ بات قوم عاد سمود نے کی تھی۔ حضور نے وہ آیت پڑھ دی، حضور کا منہ ادھر عقبہ پیچھے، فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ۔ انہوں نے کہا یہ کیا، میں نے تو دل میں کہی، یہ جواب اپنی زبان سے دے رہا، یہ اٹھا اور حضور کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھا، ان کا اگلا جملہ نہ بولنا ورنہ خدا کا عذاب آسمان سے ابھی اتر آئے گا۔ ابو جہل سارے سرداروں کو لے کے چلا گیا حرم میں، حضور قرآن کی تلاوت کر رہے، اب نبی کو تلاوت کرتے دیکھ کے کہہ رہا اللہ، وہ بھی کہتا اللہ، ہم مسلمان ہو کے اللہ نہیں کہتے، وہ کافر ہو کے کیا کرتا اللہ۔ اگر یہ سچا ہم جھوٹے تو آگ کے انگارے برسا حرم کے اندر، تجھے تیرے گھر کا واسطہ، اگر ہم سچے یہ جھوٹا تو اسے نہ چھوڑ۔ حضور نماز کی، جبرائیل علیہ السلام ہے، کہتے کہ پیچھے کیا بکواس کر رہا، اس کو کہو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، چل دفع ہو جا، یہ تو میری برکتیں ہیں کہ میری برکتوں سے میری وجہ سے تجھ جیسے ظالموں کو اللہ نے زمین پہ باقی رکھا، اور اس نے وعدہ کیا محبوب یہ اول فول بکرا ہے، اس کو بکنے دو، جب تک تو مجھے نظر دنیا میں آتا رہے گا میں کافر کو بھی عذاب نہیں دوں گا۔ ایسا اللہ نے سنی ہستی عطا فرمائی، ایسے اللہ نے پیارے نبی دیے جن کی میعاد قدر ہی کوئی نہیں۔ سالبہ بن ازدی آئے مکے میں، حضور کے چاروں طرف ہجوم، اور یہ آیا، انہوں نے کہا بھئی ہٹو بچو، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ نہ کرے، معاذ اللہ، دیکھنا کیسی کیسی بہکی سی باتیں کر رہا، لگتا ہے اس پہ جادو کا اثر ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے سے بڑا بھی کوئی اس اثر کو ختم کرنے والا ہے، چلو چھوکرو پیچھے نوٹ جو، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں بھائی حضور کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا بڑے کسی اچھے خاندان کا معلوم ہوتا ہے، اب میں جی جادو ہو گیا، کوئی بات نہیں میرے بچے، ابھی میں تیرا منتر پڑھ کے، مجھے بڑے منتر آتے، میں ابھی پڑھ کے نا ابھی تیرا جادو اتاروں گا۔ حضور نے فرمایا تو منتر بعد میں پڑھنا، پہلے میں کچھ تجھے سنا دوں۔ انہوں نے کہا کیا سنائے گا؟ آپ نے میرے سامنے بیٹھ جا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اور کہا پڑھیو دوبارہ۔ آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ جب دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا، کہنے لگا اچھا تو میرے سے یہی سننے کی توقع رکھتا ہے، تو میرے سے یہی سننا چاہتا، پھر سن وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ یہی سننا چاہتا تھا، میں نے زبان سے بھی اقرار کر لیا، دل سے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اے مکے کے لوگوں، او نوجوانوں، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یقین جانو یہ کوئی شیطان کا کلام نہیں پڑھ رہا، یہ نبی اور اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ تو وہی لفظ ہے جو پچھلی کتابوں میں آئے، اور قرآن کے اندر بھی اسے ٹوٹے ٹوٹے کر کے، یہ سارے قرآن کے لفظ ہیں۔
امیہ ابی بن خلف اپنے بھائی امیہ بن خلف کو میرے عزیزوں ساتھ لے کے آ گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کے اندر ہیں اور یہ کلائی ہاتھ کی ہڈی لے کے آ گیا کسی مردہ انسان کی. کہ دونوں بھائی بڑے مصدق تھے. حضرت بلال بڑے تشدد کرنے والے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اتنا ظلم کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں تک ہو سکا یہ ستایا کرتے تھے. ایک بھائی حضرت بلال کی سینے پر چٹان رکھتا, دوسرا اس چٹان کے اوپر چھلانگے مارا کرتا تھا. بلال رویا کرتے, کہتے بلال اپنے رب کو بلا, تیرا رب اب کب مدد لے کے آئے گا. ابو جہل تو بھی آ جا, مکے کے سردار سارے کے سارے آ جاؤ. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے مارا کرتے, مار کے تھکا کرتے, ایک دوسرے سے پانی مانگا کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پیاس سے باہر نکلی ہوتی اور جسم پسینے سے صرف بور ہوتا. سارے مکے کے کافروں کو کہتے او مارو, کیوں مار کے تھک گئے, تم مار کے تھک گئے. بلال تو بھی مار کھا کے تھکا کوئی نہیں. مکے والوں 4 آدمی اور بلا لو, دائیں بائیں سے اپنی قوم قبیلے والے بلا لو, دوسرے شہر سے اپنے سارے رشتہ دار بلا لو. ہاتھوں سے مارو بلال مار کھائے گا, ڈنڈوں سے مارو بلال مار کھائے گا, لوہے سے مارو, زنجیروں دروں سے مارو, بلال مار کھائے گا. مطلب کیا تمہارے مارنے کا؟ تم سمجھتے ہو بلال کو ایمان میں کمزور کر دو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے, مار کے بلال کے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو. مارو, کب تک مارو گے؟ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرت بلال نے آقا کا چہرہ دیکھا, مسکرا کے کہنے لگے او مکے کے ابو جہل, تجھے طاقت پہ ناز ہے, مجھے آمنہ کے لال محمد کی صداقت پہ ناز ہے. یہاں تو تھوڑی سی تکلیف آئی, گانا شروع کر دیا. تنخواہیں نہ بڑی احتجاج کرنے بیٹھ گئے, یا تو چمڑے ادھڑ رہے, یا تو برے حال ہو رہے. اب یہ ہڈی لے کے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کمال دکھا. آپ نے فرمایا کیا کمال دکھاؤں؟ اللہ اکبر کی صرف کی دعوت دیتا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلیحوا کی صدائیں بلند کرتا ہے, اس رب کی طرف بلاتا ہے جس رب کے بارے میں تو بہت بڑے دلائل دیتا ہے, بہت بڑی دلیلیں دیتا ہے. اس رب کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہے اور کہتا ہے تیرا رب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. لا اپنے رب کو, یہ انسانی کلائی ہے, میں نے اسے توڑ دیا, یوں کر کے اپنے ہاتھوں میں مسل دیا, کرچی کر دی اور بریدہ سا بنا کے میں نے زمین پر مٹی میں ملا دیا. کیا تیرا رب اسے بھی زندہ کرے گا, اسے بھی بنائے گا؟ قرآن آیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ بدبخت آ کے کہتا ہے جس ہڈی کا بریدہ بنایا, جس کا سرما بنا کے اس نے مٹی میں برابر کر دیا. یہ چیلنج تجھے نہیں کر رہا, چیلنج میں اللہ کو کر رہا ہے. نمرود نے بھی چیلنج کیا تھا, فرعون نے بھی چیلنج کیا تھا, شداد حماد نے انہوں نے سارے چیلنج کیے تھے, حمان نے بھی چیلنج کیا تھا. کہاں گئے یہ اپنی قوم میں اپنی طاقت لے کے؟ اللہ فرماتے ہیں ابھی کروں کہ میدان معاشر میں کروں. اللہ جاندی کر, میرا محبوب کہہ رہا ہے اللہ جاندی کر, غصہ جانے دے. یا پھر محبوبہ اس کو کہہ دے, یہ کہتا ہے اتنی بڑی ہڈی بنائے گا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. جیسا بنایا تھا توڑ کے رکھ دیا ویسا بنا کے دکھاؤں گا. ادھر آ, جا منہ کی کھا کے جا. اتنے بڑے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی کی بات کرتا ہے, اتنی بڑی گٹے سے لے کے کونے تک کی بات کرتا ہے. اتنی بڑی ہڈی بنانا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ چیلنج نہ کر, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. یہ تو اتنی بڑی ہڈی کی بات ہے, قیامت کے دن بنانے پر آیا تو تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی بنا کے میں تجھے دکھاؤں گا. کھول کے تو اللہ کا قرآن سب کچھ بیان کر رہا ہے. انگریزی جاننا مشکل ہے, چائنی زبان میرے عزیزو, چائنا کے ویزے آ گئے, لوگ سارے چائنی سیکھنے لگ گئے. فرانس کے ویزے آ گئے, لوگ فرانسی زبان سیکھنے لگ گئے.
اور میرے عزیزو جنت کے ویزے ہر جمعے میں بڑھتے ہیں، جنت کے ویزے میرے پیاروں مکہ مدینے کی آمد کے ویزے، جنت کے ویزے ہر روزانہ تبلیغی جماعت 6 نمبر بیان کرتی ہے، درس قرآن دی جاتی ہے، درس حدیث ہوتا ہے، مستورات کے مجمع کے اندر مائیں بہنیں بیان کرتی ہیں، روزانہ جنت کے ویزے بڑھتے ہیں۔ جنت کی زبان یاد کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ اس زبان کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے عزیزو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوگا 5-5 ہزار میرے عزیزو 1 مہینے کی فیس لے گا، 6 مہینے میں آپ کو انگلش کورس کرا دوں گا، 6 مہینے میں آپ کو چائنیز کورس کرا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے مدرسے میں نے قائم کر دیے، ادارے میں نے قائم کر دیے، اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ کر کے میں نے مسندوں پر بٹھا دیا۔ اے لوگوں انگریزی سیکھنا، فرانسیسی سیکھنا، چائنیز سیکھنا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے ہر کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، اندھوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو اسے آ کے سیکھے؟ اللہ اگر میں سیکھنے کا ارادہ کروں، فرمایا میرا بندہ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو قرآن کی صندوقڑی بنا دینا میں خدا کا کام ہے۔ تو صحیح کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا نصاب نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں، کوئی ایسا سلیبس نہیں۔ بیمار ہو گئے، سکول سے چھٹیاں کر لی، بچے دوسری کلاس والے آگے چلے گئے، پیچھے سلیبس رہ گیا، کوئی اکیڈمی جوائن کر لو، کوئی آپ اکیڈمی چلے جاؤ، کوئی ٹیوٹر گھر کے اندر رکھ لو، کوئی ٹیوشن سینٹر میں چلے جاؤ تاکہ دن رات پڑھو، آپ کو صبح شام پڑھنا پڑے گا تاکہ یہ جو آپ کا معیاد رہ گیا یہ رہ گیا یہ آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کو آگے پہنچانے کے لیے جو تعلیمی معیار میں کمی ہو گئی، جو مواد رہ گیا، جو سلیبس رہ گیا، اس کو پڑھانے کے لیے گلی گلی کے اندر تیار ہے۔ الہ العالمین ایک بچہ اتنا سا مدرسے کے اندر جاتا تھا، اللہ کریم ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا، 12 پارے پڑھ لیے تھے، مالک پیچھے اس کے میرے عزیزوں 28 پارے پیچھے رہ گئے تھے۔ الہ العالمین 12 پارے پڑھ لیے، 30 پاروں کی کتاب ابھی ادھوری رہ گئی تھی۔ گھر سے چلا، انجانے میں کسی نے موٹر سائیکل کی ٹکر مار دی، اللہ اکبر، ننھی سی جان موٹر سائیکل کے نیچے دب کے دنیا سے چلی گئی، قرآن پڑھنے گیا، شہید ہو گیا۔ اے مالک اس کا سلیبس کون مکمل کرائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ عین الیقین ہوتا ہے، کچھ حق الیقین ہوتا ہے۔ میرا محبوبہ معراج کی رات آ جا، حضور معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جس طرح نیچے بیت اللہ شریف ہے، دنیا انسان طواف کرتے ہیں، اسی کے اوپر سیدھ کے اوپر بیت المعمور ہے، ایسے ہی اللہ کا گھر ہے جہاں آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ رحمت والے نبی فرمانے لگے میں 7ویں آسمان پر گیا، میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی ان کے سفید رنگ کی داڑھی ہے، دائیں بائیں ایسے ہی پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، دائیں بائیں ایسے ہی بچے کچھ بیٹھے ہیں جو جھوم جھوم کے کچھ پڑھ رہے ہیں، اور بابا جی ان کے پاس بلاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے، جن کی دعا کا آپ ثمر ہے، یہ وہ ابراہیم ہے جس نے اپنے ہاتھوں پہ گارا لگایا، تگاریاں اٹھائی، اینٹیں اٹھا کے اللہ کا گھر بنایا، پھر اس کے معاوضے میں عوض میں اللہ کا حبیب آپ کو مانگ لیا۔ یہ آپ کا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ ابا کیا کر رہا ہے؟ یہ بچے اس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ نوح نبی کے بیٹے ہیں؟ نہیں۔ آدم کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شیش علیہ السلام کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ یہ بچے ننھے کون ہیں؟ کہا محبوبہ جا اپنی امت کو جا کر قرآن کی اہمیت اور قرآن کی تعلیم کا معیار بتلا دے کہ جو بچے قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر 15 پارے رہ جائیں، 13 رہ جائیں، اللہ نے قاری قرآن ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا، ایک مدرسہ زمین پہ لگائے کہ اللہ نے آسمانوں پہ لگا دیا۔ جو بچے قرآن ادھورا چھوڑ کے مر گئے، ابراہیم علیہ السلام انہیں اوپر بیٹھ کے پورے قرآن کا حافظ بنا رہا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ مولوی جی میرے لیے دعا کر دو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، بدنگاہی ہے۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، اللہ اکبر، نمازوں میں دین کے کاموں میں دل نہیں کرتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کوئی آ کے کہتا ہی نہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، میں قرآن نہیں پڑھتا۔ اوے لوگوں، جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، قرآن کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اے اللہ میرے جوانوں کو، میرے ویروں کو
کو 60-50 साल के मेरे बुजुर्गों को अल्लाह तौफीक दे दे। मेरे अजीजों, इशा की नमाज 7 बजे हो रही है, फजर की नमाज 6-6:15 बजे हो रही है, 11 घंटे की रात है। नमाज पढ़ने के बाद तबलीग के काम में भी मेरे अजीजों डिस्टर्बिंग पैदा ना हो, तबलीग के काम के मिजाज के खिलाफ ना हो। फिर तालीम का हल्का लगा लो, फिर तालीम वालों से भी कह दो आ जाओ। मौलाना कारी साहब, इस मस्जिद के इमाम साहब आधा घंटा तमाम बालगान को कुरान पाक पढ़ाएंगे। रब अकबर की कसम, चिट्टी दाढ़ी वाला जब नूरानी कैदा लेके बैठेगा, अली फातिहा साहब पर उंगली वो रखेगा, अर्श वाले को इसकी चिट्टे बालों पर अल्लाह अकबर तरस आ जाएगा। जब मालिक को प्यार आ गया तो अल्लाह तेरे मेरे बिगड़े काम बना देगा। मेरे वीरा, अगर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, खोलना तो आता है, देखना तो आता है। बुजुर्गों, अल्लाह का वास्ता रोजाना नाश्ते को हाथ बाद में लगाया करो, खाना बाद में खाया करो। पहले अल्लाह रैब किताब खोल के बैठ जाया करो, और कभी सीने से लगा लिया, कभी होंठों से लगा के बोसा दिया, 2 मिनट सीने से लगा के आंखें बंद करके बैठे रहे। रब्बे काबा की कसम, जो अल्लाह इस किताब को सीने से लगवा सकता है, अगर वो करम फरमा दे तो इस किताब को हमारे सीनों के अंदर महफूज भी कर सकता है। कदम तो उठाइए। पूरी दुनिया के मुल्कों में वाहिद एक कंट्री, वाहिद मुल्क है जब 50 साल वो बंदा रिटायर होता है, बेकार होके बैठ जाता है। पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर चले जाओ, 80-80 साल के बूढ़े पोतों का खर्चा उठा रहे हैं। यकीन जानो ये तो मुसलमान कमज़ोर हो गया, इसे लोरियाँ ही बड़ी अजीब मिली। अल्लाह अकबर, इसकी माँ ने इसे डरा डरा के इसे बुज़दिल कर दिया। इसकी माँ अंधेरे से डरती थी, इसे भी अंधेरे से डराया और कह रही थी बाप रे उस कमरे में न जाइए। बिजली बंद कर दी, बत्ती बंद कर दी और हु हाय की आवाज़ निकाल दी, हाय बाबा आ गया, ये पेशाब पैम्पर के अंदर कर रहा है। ऐ मेरी बच्ची, जिसे तो अंधेरे से डरा रही है, वो इस्लाम के लिए कुर्बानी कहाँ देगा? वो खालिद बिन वलीद की यादें ताज़ा कहाँ करेगा? हज़रत हंज़ला की तरह शहादत का जाम कैसे नोश करेगा? रब्बे अकबर की कसम, माँ दूध पिलाया करती और झोली फैला के दुआ किया करती, अल्लाह इसे मुजाहिद बना देना या शहादत का इसे ताज पहना देना। पता नहीं हमारे घरों के झूलों को क्या हो गया, पता नहीं हमारी घरों की लोरियों को क्या हो गया। अब तो टीवी के आगे बैठ के बच्चे पैदा हो रहे हैं, टीवी के आगे बैठ के बच्चों को खिलाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, भाई मोहम्मद सिद्दीक रहमानी बरादरी की तरफ से सारे के सारे वीरे बैठे हो, अल्लाह अकबर। हमारे घर के अंदर जब बहुत पहले सन 1984-85 के अंदर मेरा भाई ब्लैक एंड वाइट टीवी लेके आया, अल्लाह अकबर, हमने अपनी अम्मी को देखा, घोटों से चला नहीं जाता था। मेरी अम्मी जब टीवी वाले कमरे में आती तो यूं करके अपना दुपट्टा मुंह के ऊपर डालती और कहती इस लानत को अल्लाह कब घर से दफे करेगा। मुझे कहा करती तू तो दफा कर दे। मैं सब में छोटा था, मुझे क्या पता, 85 की बात है। अल्लाह अकबर, 88 में तो मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, मुझे तो पता इतना कोई नहीं था, छोटा सा था, लेकिन वो नक्शा मेरे सामने है। एक दिन मेरे बड़े भाई ने कह दिया अम्मी जी इससे पर्दा क्यों करती है? ना देख के मुझे खड़ी करके ये कैसे मुझे घूर घूर के देख रहा है। अनपढ़ थी, अल्लाह अकबर, अनपढ़ तो थी लेकिन गैरत वाली थी, अनपढ़ तो थी लेकिन हया वाली थी, अनपढ़ तो थी लेकिन अकल वाली थी। उसने अपने 5 बच्चों को मदरसे में भेज के कुरान का हाफिज बना दिया। उसने अपनी बेटियों के सीनों में कुरान का नूर उतार दिया। थी अनपढ़, उसे स्कूल भी पढ़ना नहीं आता था, उसे लिखना भी कोई नहीं आता था, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी अकलमंद थी कि जनाजा उठा, अल्लाह अकबर, चारों तरफ कंधे देने वाले उसके सगे बेटे हाफिज कुरान थे। अल्लाह अकबर। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया? ऐसी ऐसी आला जगह तुम तालीम हासिल करने के बाद भी बेवकूफ़ी वाली जिंदगी क्यों गुजार रही हो? बच्चों को काम वालियों के हवाले क्यों करती हो? अल्लाह ने नेमत दी, इसके लोथड़े पोथड़े खुद दो। अल्लाह ने नेमत दी, इसे दूध खुद पिला। अल्लाह ने नेमत दी, इसका दूध खुद बिना, इसके लिए दलिया, इसके लिए चीज़ खुद बना। रब्बे काबा की कसम, हमने बहुत सी औरतों को रुलते देखा, कभी मज़ारों में देखा, कभी बाजारों में देखा, कहीं आस्थाने पे देखा। अल्लाह की कसम, औलाद के उसूल के लिए अल्लाह अकबर, बाज़ औक़ात तो इज्जत भी दांव पे लगाने को तैयार हो जाती हैं। मेरे वीरों, अल्लाह ने अगर ये अता फरमाई तो इसकी कदर कर लो। जैसे अल्लाह देने में देर नहीं करता, वैसे अल्लाह लेने में भी देर कोई नहीं करता।
آپ میری بات کو ایک بات پر اتفاق کر کے جاؤ گے، ہم ہر چیز کے اندر ترقی کر گئے، لوہے پہ ترقی کی، جہاز بنا دیا، ایٹم بم بنا دیا، لکڑی پہ ترقی کی، طرح طرح کا فرنیچر بنا دیا۔ میرے عزیزوں، اس ہاتھوں نے کہاں نہیں کام کیا، لیکن ایک معاملے میں یہ ہاتھ بھی بیکار رہ گئے، یہ آنکھوں کا نور بھی بیکار ہو گیا، یہ کان، یہ جی، یہ دل سارا کا سارا بیکار ہو گیا۔ کیا؟ لیکن میرے عزیزوں، ہم خود تو قبر میں چلے گئے، لیکن اولاد کو کسی قابل بنا کے نہ گئے، اولاد کو کسی مقام پہ کھڑا کر کے نہ گئے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ پانچوں بچے کاروبار پر لگ گئے، یہ عقل مندی نہیں۔ میری بہنوں، ذرا تم بھی کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، میں یہاں مولوی بن کے نہیں آیا، تمہارا بھائی بن کے آیا، نیکی کا پیغام لے کر اس لیے آیا کہ جو بات کر رہا ہوں مجھے بھی اس کی حاجت ہے، میری بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کامیابی کوئی نہیں کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو وکیل بریسٹر بنا دیا۔ کامیابی تو یہ تھی تیرا بچہ تیرے جنازے کے ساتھ چلتا، کہ تیرے قبرستان میں، تیری قبر کے پاس تجھے قبر میں اتارتے ہوئے تیرا بچہ رو کے دکھاتا، اس کے رونے پر اللہ کو تیرے پر تیری قبر پہ رحم آ جاتا۔ یہ کامیابی تھی۔ کامیابی یہ ہوٹل میں آگ لگا سکتا ہے، وہ مصلح پہ کھڑے ہو کے اپنی قبر کی آگ کیوں نہیں بجھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خدا کو رو کے کیوں نہیں دکھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر 12 گھنٹے آگ کے آگے کھڑا ہونا آسان ہے تو 5 منٹ فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا مشکل کیوں ہے؟ معلوم ہوا مال کی مامتا دل کے اندر آ گئی، اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کے چلی گئی ہے۔ جس کی اہمیت تھی محنت اسی کی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر بیوٹی پارلر میں 2 گھنٹے بیٹھ سکتی ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن کھول کے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ میرے ویرو، اپنے گھر کے اندر جا کے خدا کے واسطے ہاتھ جوڑو، اپنی بیوی کی منتیں کرنی پڑے، کوئی واسطہ دو، اس کے ماں باپ کا دو، نبی کا دو، خدا کا واسطہ دو۔ اگر پھر بھی میرے عزیزوں ہمارے گھر والے مزاج پر آ جائیں تو سمجھو سودا سستا ہو گیا ہے، ورنہ میرے عزیزوں آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کے اندر ماں باپ کو جنت سمجھا جاتا تھا، آج اسی گھر کے اندر جوتے مار مار کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ رحمت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ ساری رات بیٹا موبائل کے اوپر پیکج کرا کے بےہودگی دیکھتا رہا، اس کا اثر بہن کے اوپر پڑا۔ بیٹا ادھر کروٹ لے کے، بہن ادھر کروٹ لے کے لیٹی ہے، باپ ادھر دیکھتا ہے، اپنی زندگی کا، اپنے احساسوں کا، اپنے ارمانوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کے روتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کے روتا ہے۔ جب گھر کا آوا بگڑ جائے، بڈھے سے برداشت نہ ہوا، ہارٹ اٹیک فالج کے مرض میں اسپتال چلا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کا جب منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ہاتھ ٹیڑھے ہوتے ہیں اور آنکھ کی ایکنی سے آنسو نکلتا ہے، تو پھر میرے عزیزوں اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کوئی دوائی نہیں کھائی تھی، بلڈ پریشر میرا شوٹ نہیں ہوا تھا، وہ لوگوں میں نے کوئی مرغن چکنائی چیز نہیں کھائی تھی۔ میں نے کہا بزرگا یہ کیسا اٹیک ہوا جس نے پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیا؟ اس نے اپنے ٹیڑھے منہ سے اللہ اکبر اکڑی ہوئی زبان سے جملہ نکالا کہ اللہ اکبر عبدالحنان میں سناؤں، کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مجھے کیا پتا تھا جو دیا میں نے اپنے گھر کی روشنی کے لیے لیا تھا، مجھے کیا پتا وہ میرے گھر کا آشیانہ ہی جلا کے خاک کر دے گا۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ مجھے تو تباہ کرنے والا میرا سگائی بیٹا۔ پھپھیاں بھتیجے کو رشتہ نہیں دے رہی، مامیاں بھانجے کو رشتہ نہیں دے رہی، سگے بھائی کی اولاد کو جواب دے رہی ہیں بھائی تو ہی بتا میں اپنی بچی کو کہاں پھینکوں؟ بھائی تجھے نہیں کرتوتوں کا پتا، لیکن پھر بھی بہن بھائیوں کے پیار کے اندر ان بیٹیوں کا جو پردے میں بیٹھی ہیں، ان کے ظرف کو، ان کے حوصلوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ اپنے ماں باپ کی آواز پر لبیک کہہ دیتی ہیں۔ واہ میرا اللہ، جتنا ہمارے اندر تو نے جذبات کا مادہ دیا، اتنا ہی اللہ ہماری بیویوں بہنوں کے اندر تو نے برداشت کا مادہ دیا۔ اگر ایک گالی کا جواب گالی سے دیتی تو کسی گھر کے اندر ابو بکر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر عمر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر بلال کا غلام پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر امیر معاویہ کا غلام پیدا نہ ہوتا۔ اگر اینٹ کا جواب یہ اینٹ سے دیتی تو کسی گھر کے اندر عائشہ پیدا نہ ہوتی، تو کسی گھر کے اندر فاطمہ خدیجہ پیدا نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ نے ان کے حوصلے بڑھائے ہیں، ورنہ ان کے ارمانوں کو چکنا چور کرنے میں کوئی ہم نے کسر تھوڑی چھوڑی۔ مجھے ایک جگہ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا مردوں کے حقوق بھی بیان کرو،
बीवियों के हकूक बयान करते हो। मैंने कहा कसम उठा के बता, कभी तेरी बीवी ने तेरा हक खाया हो? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा दिन के उजाले में आवाज़ दी इनकार किया हो, रात के अंधेरे में आवाज़ दी इनकार किया हो, चाय मांगी हो इनकार किया, दूध मांगा इनकार किया। तूने कहा अभी मुझे कपड़े चाहिए, सर्दी में धोखे दिए कि नहीं दिए? इस्त्री नहीं थी साथ वाले घर से लेके आई कि नहीं लेके आई? तेरे मिजाज के मुताबिक खाना मांगा, बच्चों को खिलाया, माँ को खिलाया, भाइयों को खिलाया, सबको खिलाया, बच गया तो खुद खा लिया। बच्चा देख के कहता अम्मी आलू ही आलू पड़े, बोटी कोई नहीं बची ना मेरे, तूने खाया मैंने खाया। अल्लाह अकबर। वही लोगों, इनकी कदर कौन बता के गए? जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी कदर बता के। बीवी तो बीवी, हुजरे मुबारक में आए, कोई पोटली सी हाथ में ले रही हुई है। अम्मा आयशा ने कहा कमली वाले ये क्या लेके आए? हुजूर ने थैले में से गोश्त का टुकड़ा निकाला। अम्मा आयशा समझी आज आपका खाने को बड़ा दिल कर रहा है। अम्मा कहने की सोनो ज़रा थोड़ी देर बैठो तो सही, अभी तैयार करती हूँ, अभी छोटी छोटी बोटियाँ करके अभी देगड़ी चढ़ाऊँगी और अभी आपके लिए बेहतरीन अपने हाथों से सालन तैयार करूँगी। आपने फरमाया आयशा कसर कोई ना छोड़ना, ज़रा अच्छी तरह पकाना, ज़रा सोना सा पकाइयो, ज़रा जायकेदार पकाना। अम्मा समझी मेरा मेरी जस्तुजू बढ़ी, मेरा प्यार बढ़ा, मेरे दिल की तशनगी ने ठाठे मारने शुरू कर दिए। आज कमली वाला अपनी पसंद का खाना खाएगा। जब बुना हुआ सालन तैयार कर दिया, मैं देगड़ी हुजूर के पास लाई। मैंने कहा सोने हो देखो तो सही। आपने कहा ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इसके अंदर ज़रा पानी ज़्यादा सारा डाल दे, ज़रा शोरबा डाल दे। जब मैंने शोरबा डाल दिया, मैंने कहा कमली वाले हाथ धुलवाऊँ, खाना तैयार है। और मैं ऐसा नहीं नहीं ये सारा सालन डब्बे में डाल दे। अम्मा कहती मैं परेशान हुई। मैंने कहा क्या पता अभी नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे। जब मैंने सालन बर्तन में डाल दिया, फरमाया आयशा ये सालन मुझे पकड़ा दे। मैंने सालन पकड़ा दिया, हुजरे मुबारक से आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू हो गए। जब बाहर निकले तो मैंने कहा या रसूलल्लाह ना मुझे दिया ना आप खाया, किसके लिए लेके जा रहे हो? सुनो सुनो और घर जाके जरा इतनी देर सुनना। सास ससुर को धक्के देने वालों खड़े होकर मेरे अजीजों, वो तुम्हें कहते हैं पेटे में तेरे लिए गुड़ लेके आया था, पेटे में तेरे लिए असली घी लेके आया था। अच्छा अच्छा मैं तो खाता ही कोई नहीं, वहाँ रख दे। अल्लाह अकबर। बीवी कहती रहती उठना आपकी मेहरबानी, मेरे अब्बू आए हैं उन्हें सलाम करके आना। अच्छा ले तेरा बाप कोई वजीर आजम है, मैं उसे जाकर सलाम करूँगा। ना वीरा ना वीरा, इज्जत करवानी है तो इज्जत करना पड़ेगी। देख सोने मोहम्मद जैसा इज्जत वाला कोई नहीं, वक़ार वाला कोई नहीं, शान वाला कोई नहीं। डब्बा उठा के बाहर चले। अम्मा कहने की सोनो मैं मना नहीं करती मेरे प्यारे, मैं बोटी नहीं निकालती, मैं सिर्फ आपसे शोरबा नहीं मांगती, बता तो सही किसके लिए लेके जा रहा है? सुनो आपने फरमाया आयशा मदीने में मेरी खदीजा की सहेलियाँ आई हुई हैं। अल्लाह अकबर। मेरी खदीजा की सहेलियाँ, अल्लाह अकबर, जो खदीजा को दुल्हन बनाती थी, वो खदीजा को इजला से देती थी, वो आज सारी मदीने में आई हैं। वो ये ना समझे खदीजा के जाने के बाद हमारा प्यार ही फीका पड़ गया। मैं उनकी खिदमत के लिए सालन लेके जाऊंगा, मैं अपनी बीवी की सहेली की दावत करूंगा। अल्लाह अकबर। अम्मा कहती जब मैंने अम्मा खदीजा का नाम सुना तो मेरे दिल के अंदर अरमान पैदा हो गए। अल्लाह अकबर। रूट रूट सी हो गई। सोकन थी ना, औरत की फितरत है, सब कुछ बर्दाश्त करेगी, सोकन को बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मायूब की आयशा क्यों बरसे? कमली वाले हमारे हुस्न में, हमारे जमाल में कोई कमी रह गई? हमारी खिदमत में कमी रह गई? कमली वाले कोई कसर रह गई हो तो बता। आपने कहा आयशा वजह क्या? जब भी आप याद करते हो खदीजा को याद करते हो, हमारा नाम ही नहीं लेते। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा कहती बस इतना सा। मैंने कहा मैं अपने काम काज में लग गई, पीछे से मुझे सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा, सिसकियों के साथ हिचकियों के साथ रो रहे हैं, रोटी का डब्बा हाथ में और रो रहे हैं। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो, मैंने तो ऐसी बात आपसे कोई नहीं की कि जिससे आपके दिल पे गना गुजरे। फरमाया आयशा अल्लाह अकबर, तेरे सख्त जुमले से मुझे मेरी खदीजा याद आ गई, मुझे मेरी खदीजा के दुख याद आ गए। मैं क्यों खदीजा को याद न करूं, इसने सब कुछ मेरे कदमों पे ला के रख दिया। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे अजीजों जरा खदीजा, अल्लाह अकबर, हुजूर घर आए। अम्मा खदीजा को देख कर आप सलाम की आंखों में आंसू, नबी गमगीन हो गए। माई आई, अल्लाह के नबी किसी ने आपको कुछ कहा? कमली वाले मेरी वजह से, माँ तेरी वजह से मैं परेशान हूँ। खदीजा तुझे सोने से पहले फैसला करना पड़ेगा। क्या? दो चीजें एक घर में नहीं रह सकती,
یا دنیا کا مال رکھ لے یا اللہ کے نبی کو رکھ لے، جلدی فیصلہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری خدیجہ نے پوچھا بھی کوئی نہیں، یہ فیصلہ آپ کا یا آپ کے خدا کا؟ اما گئی اور اپنے تکیے کو اوپر کیا، 40,000 درہم جھولی میں اٹھا کے لائی، کہنے لگی محبوبہ ابھی گھر میں یہ، اور حضور کے پیروں پر سارے جھاڑ دیے۔ غلام جی بلال کو بلا لا، ابو ہریرہ کو بلا لا، جہاں دینا دے دے، اپنوں کو دے پرایوں کو دے، خدیجہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ اللہ اکبر۔ جب 40,000 دے دیے، آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے دروازے پر 19 اونٹ بدے ہوئے ہیں، اتنی دنیا لے کے کیا کرے گی؟ جسے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، استعمال کے لیے ٹھیک ہے، بچا بچا کے رکھو گے، کس کام کی؟ خود بھی نہ استعمال کر سکے، بچے نہ کھا سکے، اولاد پر نہ لگ سکا۔ خدیجہ نے حضرت غلام میسرہ سے کہا جلدی کر، اونٹ کھول کے رسیاں ان کی گردن پہ ڈال دے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی اونٹوں کروں کس طرف کر کے آیا۔ جب اللہ کے نبی اب تو راضی، اب تو ہنس کے دکھا دو، فرمایا نا خدیجہ یہ تیرے گلے کے اندر نیکلس نظر آ رہا ہے، یہ سونے کا ہار نظر آ رہا ہے، یہ موتیوں والا ہار نظر آ رہا ہے، خدیجہ اس کا جواب اللہ کو دے سکے گی؟ اماں نے ہار یوں نکالا، نبی کے قدموں پہ ڈال دیا، بس پھر کیا تھا؟ پہلے خدیجہ رو رہی تھی، پھر آمنہ کا لال رونے لگ گئے، اکھیاں بند ہیں، آنسو مبارک آپ کے رخسار پہ گر رہے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ عرض کرنے لگی کملی والے ذرا ایک مرتبہ آنکھ تو کھولو۔ حضور نے آنسو والی آنکھ کھولی، اماں اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی، کملی والے اللہ کی عزت کی قسم جس نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، خدیجہ کے پاس یہ دوپٹہ رہ گیا، یہ کرتا یہ شلوار رہ گئی، کملی والے اجازت ہے رکھ لو ورنہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو۔ سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے آنسو صاف نہ ہوئے، خدیجہ کے آنسو نکلنے لگ گئے، ابھی دونوں رو رہے ہیں، اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ آج خدیجہ نے شور کیا ہے، ایسی تابعداری کر کے دکھائی، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں مال نہیں لے کے آیا۔ خدیجہ کی اس تابعداری پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے اس کے دروازے پر آ گیا۔ شکوے میری بہنوں، کبھی اپنے آپ بھی دیکھو تو صحیح کہ غلطی میں بھی کر رہی ہوں، قصور میرا بھی کہیں نہ کہیں سے ہے۔ 4 نوکرانی گھر میں، میرے سے نہیں کپڑے دھلیں گے سردی میں، نوکرانی لا کے دو، میرے سے کپڑے استری نہیں ہوتے، میرے کندھوں میں درد ہو گیا کپڑے استری کرتے ہوئے۔ 19 خادمیں تھی، کئی 20 کنیزائیں نوکرانیاں سیدہ خدیجہ کے گھر میں تھی 20۔ جب رحمت عالم تشریف لاتے اماں سب کو چھٹی دے دیتی اور کہتے ہیں میں جانوں میرا سونا جانے۔ اللہ اکبر۔ پھر اماں خدیجہ آٹا بھی خود گوندا کرتی، روٹی بھی خود پکایا کرتی، حضور کی نوکری بھی خود کیا کرتی۔ جہاں میرا نبی نماز قرآن سکھانے آیا، وہاں میرا نبی ازواجی زندگی بھی بتلانے کے لیے آیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کی زندگی کردار میں، صورت میں، عقل میں، شکل میں، ساری انسانیت کے لیے جس نے کلمہ پڑھا، پڑھ کے سنا دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی سب کے لیے آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کامیابی کا معیار ہے، کامیابی کا خزانہ ہے۔ وقت زیادہ ہے میرے پیارو، بس ارادہ کرو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر زندگی نبھاؤ گے، آپ کی زندگی کو اپناؤ گے، صورت میں، سیرت میں، کردار میں۔ اپنے چہرے کو ہم نے شیشے میں نہیں دیکھنا بلکہ قرآن کے اوراق میں دیکھنا ہے۔ ہمارا نبی اللہ اکبر قرآن میں کیسا لگ رہا ہے، حضور کا چہرہ، حضور کی داڑھی، حضور کے سر کی کنگھی کیسی تھی، رحمت والے نبی کا لباس کتنا لمبا ہوا کرتا تھا، تہمت کی اونچائی گہرائی لمبائی کہاں تک ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی پگڑی کے امامے کا حصہ کتنا بڑا ہوا کرتا تھا، پاک پیغمبر کی آستین کتنی کھلی ہوا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر کے گلے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کی چادر کا سائز کتنا تھا، جوتا مبارک میرا نبی کیسے پہنا کرتا تھا، کھانے کا انداز کیا تھا، کھانا کھانے کے دوران کیا عمل تھا، کھانا کھانے کے بعد حضور کیا کیا کرتے، کس اوقات میں زیادہ کھانا پسند کرتے، کہاں کہاں ٹہلا کرتے تھے، رات کو بستر پر نبی کے لیٹنے کا انتظام کیسے ہوا کرتا تھا، نبی کا بچھونا، نبی کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کیسے تھا۔ جب کردار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں جب مصطفیٰ کی محبت رنگ کر جائے گی تو رب کعبہ کی قسم پھر حاصل پور والوں، خیر پٹامہ والی والوں، ان گلیوں میں چلو گے، دیکھنے والا تمہارے چہرے کو دیکھے گا، خدا کی قسم خدا یاد آ جائے گا، اور ہمارے کردار پہ نظر ڈالی جائے گی تو آمنہ کا لال مصطفیٰ یاد آ جائے گا۔
رحمانی برادری نسبت بدلو، کمبو برادری نسبت بدلو۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، ہمارا خاندان راجپوتوں سے بھی ملتا ہے، ہمارا خاندان شیخ قریشوں سے بھی ملتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی قسم مجھے کوئی قریشی نہیں کہتا، مجھے کوئی شیخ نہیں کہتا، مجھے کوئی رانا نہیں کہتا۔ جو بھی دیکھتا ہے اس ظاہری صورت کو دیکھ کے کہتا اللہ والے آ گئے، اللہ والا کہتا ہے۔ اور میرے عزیزو اس نسبت کے اندر بڑا ہی مزہ ہے۔ اللہ اکبر، گھر والے کو اللہ پریشان نہیں کرتا، اپنے گھر والے ہوں، بندہ خود پریشان ہوتا ہے، بچوں کو اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا۔ ہم اللہ والے بن گئے ظاہری سے، اندر تو پتہ نہیں ہمارے کیا گند بھرا ہوا ہے۔ میں نے میرے عزیزوں پگڑی باندھی، میں جو لوگ اللہ والا کہنے لگ گئے، میں نے داڑھی رکھی اللہ والا کہنے لگ گئے، میں نے چٹے رنگ کا لباس پہنا اللہ والا کہنے لگ گئے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کی۔ اگر اتنی سی نسبتوں سے، اتنی سی قربانی دینے سے رنگ بھی بدل سکتا ہے، ڈھنگ بھی بدل سکتا ہے، نسبت بھی بدل سکتی ہے۔ زمین والوں میں پہچان ہو یا نہ ہو، آسمان والوں میں پہچان ہونا شروع ہو جائے تو پھر میرے یارو اس مارکیٹ کے اندر ان چیزوں کی نسبتوں کی خریداری کر لو، سودا سستا ہے۔ آج ہر ایک کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں دریا خشک ہونے سے پہلے، اس دریا کا پانی رحمت کا خشک ہونے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے روٹھے رب کو راضی کر لو، اللہ سے اپنے سمن، اللہ سے اپنے مراسم کو سیدھا کر لو۔ میرے عزیزو آج اللہ کو منا لو، ایک بول پہ مان جائے گا، کل 1800 سال تک چیختے رہیں گے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ حضرت بہلول دانا بازار کے اندر کھڑے ہیں، لوگوں کی مٹ بھیڑ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی سودا لے رہا ہے سودا دے رہا ہے۔ بہلول دانا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ پچھلے سال میں ان کی قبر پہ کافی دیر بغداد میں حاضری دے کے آیا۔ اللہ اکبر، بڑی نسبتوں کا یہ اللہ والا مالک تھا، فنا فی اللہ تھا، فنا فی الرسول تھا۔ بازار کے اندر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ کس نے کہا بہلول روٹی نہیں ملی؟ کہ نہیں، پانی نہیں ملا، کہیں تجھے درخت کا سایہ نہیں ملا، روتا کیوں ہے؟ کہ ان چلنے والوں پر، ان پھرنے والوں پر، ان خرید و فروخت کرنے والوں پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ کہ کیا؟ اللہ اکبر، ان کا رب ان سے راضی ہونا چاہتا ہے، یہ بندے اللہ سے صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ بس یہ کہہ کے بہلول اپنا راستہ لے لیتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان کے پاس ملتے ہیں، وہاں بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ کہ بہلول عجیب بات ہے، زندوں کی بستی میں بھی رو رہا تھا، مردوں کی بستی میں بھی رو رہا تھا۔ کہ آج معاملہ بندے بھی وہی ہیں، جگہ بھی وہی ہیں، جگہ بدل گئی، پہلے کھڑے تھے اب یہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ پہلے وہ صلح کرنا چاہتا تھا، یہ صلح کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہ قبروں میں پڑے دھاڑے مار کے راضی ہونا چاہتے ہیں، اب وہ صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے عزیزو قبر والے کوٹھے میں، قبر والے کمرے میں جانے سے پہلے اس سے صلح کر لو۔ اس نے اپنے رحمت والا دست قدرت بڑھا دیا۔ آجا میرا بندہ، اللہ اکبر، زبان ہلانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادروں میں ڈھانپ لینا میرا کام ہے۔ آجا میرا بندہ، تیرے آنے میں دیر لگے گی، میرے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، دیکھ رات کا ایک ہے، میں پہلے آسمان پر آ گیا، تو میرے پاس میرے گھر میں نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا۔ اب بھی میرے عزیزو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي۔ اے میرا بندہ، اب بھی میری رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے تو تیری نامرادی ہے۔ یا اللہ، قیامت کے دن فرمایا ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے لائے گا، پرواہ نہیں کروں گا۔ آج آنکھوں میں دو آنسو لگا، آنسو لے کے آ جا، میں تیرے آنسوں کی قدردانی کر کے دکھاؤں گا، تیری زندگی کے نقشے بھی بدلوں گا، تیری قسمت کے فیصلے بھی بدلوں گا، رزق کی تنگیاں بھی دور کروں گا، فراخی رزق بھی دوں گا، گھر کے اندر راحت بھی دوں گا، بغیر اے سی میں سکون دوں گا، بغیر ماربل والے کمرے میں کچے جھوپڑے میں اطمینان عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب دوں گا، اطمینان سکون عطا فرماؤں گا، تیری اولاد تیری جنت کا ذریعہ بناؤں گا، تیری بیوی تیری جنت کی حوروں کی سردارن بناؤں گا۔ آجا میرے بندے، ہاتھ بڑھا۔ اللہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبدالحنان دیر نہ کر، میرے بندے صلح کرنے کو تیار ہیں، ان سے کہہ دے، ذرا ان کے ساتھ مل کے کہلوا دے، سارے مل کے کہہ دو۔ اللہ کیا کہے؟ کہ سارے مل کے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ،
تو میرے عزیزو اللہ کی قسم اتنی سی بات تھی، ہم نے توبہ کی، معافی مانگی، اس نے صلح کا پیغام بھیج دیا۔ اب کوشش کرنا اسے ناراض نہ کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ اور میرے عزیزو جہاں زندگی اور دور زندگی اور موت کی، دنیا کی اور شیطان کی اور آخرت کی کھینچا تانی ہو، درود شریف کی ڈالی لے لینا، درود شریف کی چھتری کے نیچے آ کے بیٹھ جانا۔ جتنا درود شریف پڑھو گے اللہ کی رحمت اس کے قرب کا ذریعہ بنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا آخرت میں ملاقات کا ذریعہ بنو گے۔ پھر دیکھنا خدا کی قسم تم آگے دوڑو گے، دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ سے وعدہ کرو ہر حال میں حضور کی غلامی قبول کریں گے، کو انشاءاللہ۔ سنت مبارک کو چہرے پر سجائیں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، صحابہ کی عزتوں کا دفاع کریں گے، ملک پاکستان کا استحکام بچائیں گے، ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے، اپنے گھر کے اندر ماں باپ کی قدر کریں گے، ازواجی زندگی میں پیار کی بہاریں پیدا کریں گے، اپنے لیے بھی سوچیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی سوچیں گے۔ سارے ارادہ کرتے ہیں میرے بھائی، اللہ تمہاری زندگیوں پر برکت عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزو ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت جو اس وقت ایک محنت ہے، ایک فکر ہے سردی کے موسم میں، وہ میرے عزیزو رائیون کے اندر، میرے عزیزو پنڈال کے اندر کچے سے فرش کے اوپر کچھ لوگ اللہ کے آگے بیٹھ کر رو کے اسے دکھا رہے ہیں اور مخلوق کے حق میں اللہ سے صلح کروا رہے ہیں کہ اللہ ان کی طرف سے ہم سفارشی بن کے آئے۔ یقین جانو جب وہ رو کے دکھاتے ہیں ان کا رونا ساتوں آسمانوں کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانو نہیں یقین آتا اپنے چاہنے والے کو